تصوف، طریقت، درویشی، سادگی، صوفی، ان کی ایک تشریح تو وہ ہے جو خود صوفیاء بیان فرماتے ہیں، ایک تشریح وہ ہے جو ان الفاظ کے معنی پر گفتگو کرنے والے بیان کرتے ہیں، اور ایک رب کے بندوں کی تعریف وہ ہے جو رب نے خود بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا دو چیزیں، دو صورتیں اللہ نے اپنے بندوں کی قرآن مجید میں بیان فرمائیں، ایک ان کا دن بیان کیا، ان کی زندگی بیان کی، ان کی صبحیں بیان کی، اور ایک ان کی راتیں بیان کی۔ ان کا دن کس طرح کا ہوتا ہے، وقت کس طرح گزارتے ہیں، جو اللہ کی محبت میں نبی پاک علیہ السلام کے دروازے کے گدا ہو جاتے ہیں وہ دن کیسے گزارتے ہیں۔ فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی کے ساتھ چلتے، عاجزی کے ساتھ چلتے، ان کی طبیعتوں میں بلا کا ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ آج کل لوگ مضطرب رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، الجھے رہتے ہیں، رب کا بندہ مضطرب نہیں ہوتا، اس میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، اس کی طبیعت کے اندر۔ چلیں مجھے فٹافٹ بات یاد آ گئی، داتا گنج بخش علی حجویری نے لکھا ہے رحمت اللہ علیہ، ایک دفعہ مصر میں قحط پڑ گیا تھا، سب لوگ پریشان تھے، ایک درویش تھیلا لے کے بازار سے سودا لینے آیا بھی بڑا ٹہلتا ٹہلتا، سودا بھی خوش خوش خریدا، واپس بھی نکلا تو ہنستے ہوئے۔ تو اب سارے لوگ پریشان ہوں تو ایک بندہ ہنسے تو ذرا عجیب لگتا ہے، تو کچھ لوگوں نے اس سے کہا کہ تجھے کس بات کی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں جب قحط پڑا ہوا ہے، سب لوگ پریشان ہیں اور تو اتنا ٹہلتا مچلتا آ رہا ہے جا رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگا تم پریشان ہوں گے، جس آقا کا میں غلام ہوں نا، اس نے اپنے بھڑولے گندم کے ٹائم سے بھر لیے تھے، ہمارے گھر کے اندر سارا کچھ موجود ہے، لہذا ہمیں فکر کوئی نہیں۔ داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں یہ جو کہا نا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے بندوں کو غم اور خوف کوئی نہیں، اس کی وجہ یہ ہے انہیں پتہ ہے رب کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، مالک کے بھرے ہوئے خزانے ہیں، وہ جب چاہے گا اپنے بندوں کے لیے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جب دے گا بے حساب عطا کر دے گا، وہاں سے دے گا گمان بھی نہیں ہوگا۔ رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، ان کی طبیعتوں میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، ان کا دن اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ الجھتے نہیں، جاہلوں سے بحثیں نہیں کرتے، بلکہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر جاہل ان سے بحث کریں تو وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ ان کا دن یہ ہے کہ ان کی طبیعت میں عاجزی ہے۔ میں اور آپ بے چینیاں، بے قراریاں، جلد بازیاں، الجھے ہوئے، بار بار صبح کچھ سوچتے ہیں، دوپہر پروگرام اور بنا لیتے ہیں، شام کو ارادہ پھر بدل جاتا ہے۔ رب کے بندے یقین کامل والے، ان کے عقیدے پختہ، نظریات پر پورے طور پر قائم، دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو نا مطمئن کرتی ہیں، ایک اگر اس کے پاس جائز پیسہ ہو اور وسیع ہو تو بندہ مطمئن رہتا ہے، اور دوسرا اگر اس کے پاس علم ہو تو علم بندے میں ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے بندوں میں آپ کو پتہ ہے یہ جو اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر لوگ اللہ والے ہو جاتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یقین والوں کے پاس بیٹھتے تھے تو انہیں یقین نصیب ہوتا تھا۔ ہاں ہاں، ہم بیٹھتے بے یقین۔ وہ خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید آ گیا تو اس نے آ کے کہا حضور لوگ تنگ بڑا کرتے ہیں، رشتہ دار بھی دوست بھی، یہ سارے کہتے ہیں آج کل اپنے مشائخ سے، تو کوئی نسخہ بتائیں۔ تو حضرت خواجہ صاحب فرمانے لگے نسخہ ایک ہی ہے، محبت کرنی شروع کر دے۔
تو اس نے بھی وہی کہا جو آپ صاحب اور میں کہتے ہیں نا. اس نے کہا جی میں تو بڑی کرتا ہوں، پر سامنے والے اس کا جواب ٹھیک. تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے. اللہ والوں کی طبیعتوں میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، وہ اپنی رائے بار بار بدلتے. بولیے رائے بار بار بدلتے. جو کہہ دیا سو کہہ دیا. کہا میں محبت کرتا ہوں پر وہ پھر بھی مجھے تنگ کرتے ہیں. تو خواجہ صاحب فرمانے لگے پتر نسخہ یہی ہے، کرنا پیار ہی ہے. اگر ایک دو خوراک سے فرق نہ پڑا تو خوراکیں بڑھا دینا، محبت میں اضافہ کر دینا، عقیدت میں اضافہ. آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ آئے، آپ جہاں ہوں نا پھر وہاں تھوڑا سا بے یقین باتیں کرتے ہیں لوگ، کمزور باتیں کرتے ہیں. ٹھہراؤ نہیں، بردباری نہیں، حلم نہیں. رب کے بندوں میں بلا کی بردباری. ہمارے ہاں جو جس کی نئی بات سنتے ہیں ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. جس نے نئی کہانی چھیڑ دی ہم بھی اس کے. جن نے لایا گلی اودنا لی چلی. او بھائی تو تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کر. تیرا اپنا ایک نظریہ ہے، تیرا اپنا ایک مزاج ہے. وہ جی فلانے نے نئی تحقیق کی ہے، حضرت مجدد الفسانی کے بعد نئی تحقیق کی ضرورت نہیں، اعلیٰ حضرت بریلوی کے بعد نئی تحقیق کی ضرورت نہیں. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. میں علم پڑھنے کی ممانت نہیں کر رہا، میں تحقیق کی میں کہتا ہوں عقائد کے باب میں جو انہوں نے لکھ دیا ہے وہ کافی اور شافی ہے ہمارے لیے. تحقیق کے نام پر تخریب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی آپ کہیں کھڑے ہوں، آپ میں بردباری ہو، آپ میں علم ہو، آپ میں تقوی ہو، آپ کے مزاج کے اندر خوبصورتی ہو. آپ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا، دست آتے ہیں. حضور نے فرمایا شہد پلاؤ. شہد پلایا، پھر آ گیا کہا یا رسول اللہ بیماری تو کچھ بڑھ گئی ہے. حضور نے فرمایا شہد پلاؤ. وہ ڈاکٹر ہیں جو دوائیاں بدلا کرتے ہیں، وہ حکیم ہیں جو دوائیاں بدلا کرتے ہیں. یہ میرے رسول پاک کا دروازہ ہے. جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. خدا نے ان کی زباں کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی. اور اعلیٰ حضرت فرماتے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اور ایک درویش نے کہا تھا بھائی اسی سادے بندے ہاں، سانو تو اتنا پتہ ہے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. یا رسول اللہ دست بڑھ گئے، فرمایا شہد پلا. پھر آ گیا تیسری دفعہ حضور دست بڑھ گئے، حضور نے فرمایا شہد پلا. انہوں نے پھر کہا حضور وہ تو اس کے تو پیچس بڑھ گئے. تو کریم محبوب فرمانے لگے تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے، اللہ کا رسول سچ کہتا ہے. جا جا کے اسے شہد پلا. وہ کہتا ہے شہد ہی پلایا تو اللہ نے شفا عطا فرما. آپ میں بردباری ہو، آپ میں ٹھہراؤ. میرے عزیز بڑی جلدی پریشان نہیں ہونا. اچھا ایک بات آپ سے عرض کروں، یہ جو لوگ بہت زیادہ شور شرابہ کرتے ہیں نا، ان کی پھر سنتا بھی کوئی نہیں، الجھتے زیادہ ہیں نا. آپ زیادہ بولتے ہیں تو لفظوں کی حرمت ختم ہو جاتی ہے، جملوں کا. آپ ہر وقت باتیں کریں گے، میری طرف دیکھیں بھائی جان، جب آپ بہت باتیں کریں گے تو آپ کے لفظوں کی حرمت قائم. ایک بزرگ میرے پاس آئے، ایک دفعہ کہنے لگے میں بڑا سمجھانا رولا بھی بڑا پانا پر بال گل نہیں سنتے، پتر تے نوں تے بالکل نہیں سنتے. تو میں نے کہا چھوٹا آدمی ہوں، ایک نسخہ دوں؟ کہنے لگے دے دے. میں نے کہا آج آپ نے گھر جانا ہے تو شور نہیں کرنا، آپ نے صرف سلام لینی ہے، چپ کر کے اپنے کمرے میں چلے جانا ہے. کہنے لگے پیر صاحب وہ بڑے ڈاڈے جے. اور میں نے کہا آپ جا کے دیکھیں تو صحیح، ایک دفعہ آپ غور تو کریں، آپ کو سمجھ آ جائے گی وہ کیا بنتا ہے کچھ. میں نے کہا ایک دفعہ نسخے پہ عمل کر لیں، نہ فرق پڑا تو آئندہ نہ کیجئے گا. وہ کہتے میں چلا گیا،
बुजुर्ग फरमाते हैं घर जाके मैंने अस्सलामु अलैकुम कहा और मैं चुप करके अपने कमरे में चला गया। वो जो बहू बड़ी आवाजें देने पे नहीं ना सुनती थी, वो सीधी मेरे कमरे में आई, कहने लगी अब्बा जी खैर है, तबीयत ठीक है? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं। कहने लगी वो आपको तुहानू पोटे वाली सेवियां ना पका दिया, थोड़ा नरम गिजा। मैं कहा नहीं कोई शय। थोड़ी देर हुई तो घर वाली भी आ गई, बेटियां भी आ गई, सारे खैर है। कहते मैं उस वक्त सोच रहा था कि ये जो हुजूर ने फरमाया है ना, चुप कर गया वो निजात पा गया। हाँ हाँ, तू शोर करता है, तू ज्यादा बोलता है, तू ज्यादा दावे करता है, तू कहता है मैंने जीत के सोना है, फकीर जीता नहीं करते। ओए जितन जितन हर कोई खेडे, तू कदे हारन खेड फकीरा, जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारन दा मुल हीरा। तू क्या मैंने हार जाना है, मैंने हारना है। वाइजा खातबाहुमुल जाहिलून कालू सलामा। अगर बेटा बात सुनते, अगर कभी जाहिल आके बहस करे भी तो हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं अक्ल की ज़कात पता क्या है? जाहिलों से गुजारा करना। तेरे अक्लमंद होने का पता ही जब चलता है जब तेरा पाला जाहिलों से पड़ता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मेरी अक्सर इल्मी मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई, फरमाते हैं जब बात हुई ना उलमा से तो कभी वो आलिम जीत गए, कभी मेरी बात की फौकियत हो गई, कभी उनकी बात मैंने मान ली, कभी उन्होंने मेरी मान ली। जब उलमा से बहस हुई तो कभी मेरा मौक़िफ़ गालिब आया, कभी उनका। लेकिन फरमाते हैं जब भी मेरी किसी जाहिल से बात हुई है, जाहिल ही जीता है। जाहिलों से बंदा जीत सकता। अब यहाँ मियाँ साहब किबला बैठे हैं, दरवेश लोग बैठे हैं, मैं छोटा आदमी बात करूँगा भी तो ज़रा, लेकिन आपको समझाने के लिए करनी भी पड़ेगी, आपने नाराज़ नहीं होना। मेरी एक राय है, आप इख्तलाफ करना हुआ तो कर लीजिएगा, ना बात माननी हुई तो ना मानिएगा। मेरी राय ये है कि मियाँ बीवी के झगड़े में ना ज़्यादा गलती मियाँ साहब की होती है। तुसी नाराज़ हो गए और मैंने पता थी तुसा हो जाना है। मैंने पहले आपसे कहा था माफ़ कर देना। मेरी राय ये है, और मैंने कहा था इख्तलाफ भी कर लेना, बेशक ना मानना, पर राय तो दे सकते हैं ना हम। राय ये है कि मियाँ बीवी के झगड़े में ज़्यादा गलती, तुसी नहीं बोलना मैंने पता है, लेकिन चले मैं तो बोल रहा हूँ ना, क्यों मियाँ साहब की गलती ज़्यादा होती है? उसकी वजह यह है कि औरत बेचारी की अकल आधी है, तेरी तो पूरी है ना। क्या बात! तो झगड़ा तो तूने खत्म करना था, दरगुजर तो तूने ज्यादा करना था। मैं ना घर में रोटी खा रहा था, कहीं सफर से आया, दूर से थका मांदा, तो मदरसे का एक बच्चा रोता हुआ आ गया। तो घर वाले कहने लगे पता नहीं किसी उस्ताद ने को थप्पड़ मार दिया है, पहले बच्चे की सुन ले, ज्यादा ही रो रहा है। तो मैंने बच्चे को बुलाया तो उसका वजूद कांप रहा था, तड़प रहा था। मैंने उसके सर पे हाथ रखा तो ऐसे थर थर। वो मैं क्या पुत्र की होया है? कहने लगा पीर साहब मैंने घर फोन किया था, मेरी अम्मी और अब्बू फिर लड़ रहे हैं। कहने लगा हजरत साहब जब वो लड़ते हैं ना तो हम चारपाइयों के नीचे छुपते हैं, डर आता है। माँ बाप जब लड़ाई करते हैं तो हमें लगता है पता नहीं क्या होने लगा है। ओ यारो ये नफ्सियाती डिप्रेशन कौन डाल रहा है? मैं और आप अपने बच्चों पे डाल रहे हैं। मियाँ बीवी बहस करते हैं, नतीजा निकलता है तलाक होती है माज़अल्लाह। बहस जीत गई और रिश्ता हार गया। माँ बाप के होते हुए बच्चे यतीमों जैसी जिंदगी गुजारने लग गए। तू कहता है मैंने जीतना है बीवी से। आना मैं तुझे हुजूर की बारगाह में ले जाऊं। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं मेरे नबी पाक जब तक घर में रहते थे घर वालों का कोई ना कोई काम ही करते रहते। हुजूर तो प्यार करते थे लेकिन हम जीतना चाहते हैं। ओ मेरे भाई अगर कभी कोई उलझना भी चाहे, हाँ अकीदे की कभी बात होगी तो फिर इट सिट ते पखड़ा कुआर गंदल असी और भी बूटियां जानने। अगर बात अकीदे की होगी फिर हम चट्टान हैं, लेकिन अगर जात की बात है फिर मेरे भाई दरगुजर, फिर प्यार, फिर इतनी। आजकल पीरों को एक और भी बड़ी मुश्किल होती है,
سنگیوں کے آپس میں اختلاف بھی بڑے ہوتے ہیں، یہ بھی بڑی مصیبت ہے۔ اللہ اللہ سکھانے کے ساتھ ساتھ ہر چوتھے دن صلح بھی کرانی پڑتی ہے، یہ اسے بڑا مسئلہ ہے۔ او خدا کے بندو، کہیں تو اپنے دل میں درگزر پیدا کرو، کہیں تو معافی۔ آتے ہیں لوگ جو الجھانا چاہتے ہیں، آتے ہیں، ہر ایک سے الجھا نہیں جاتا۔ وہ ملا رومی کہتے ہیں گدے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی۔ گھوڑا کہنے لگا آسمان کا رنگ نیلا ہے، گدھا کہنے لگا کالا ہے۔ کئی گھنٹے بحث ہوتی رہی، فیصلہ شیر کے پاس چلا گیا۔ شیر نے کہا بات بھی گھوڑے کی ٹھیک ہے، رنگ نیلا ہے، پر گھوڑے کو ہی عمر قید کی سزا بھی ہے۔ اس نے کہا جناب بات بھی میری ٹھیک ہے اور سزا بھی مجھے۔ اس نے کہا سزا اس بات کی ہے کہ تو نے گدھے سے بحث شروع کر دی ہے، تجھے سمجھ نہیں آئی، گدھا ہے، تیری عقل کا ماتم نہ کرے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، آپ جاہلوں سے بحثیں کریں گے، آپ ایسے لوگوں سے۔ ہمارے قبلہ ایک دفعہ فرمانے لگے، کچھ بندے ہمیں آ کے کہتے ہیں حضور نہیں دیتے، کہتے ہیں وہ ہمیں منوا پتہ کیوں نہیں سکتے؟ اس لیے نہیں منوا سکتے کہ ہمیں تو نبی پاک نے دیا ہے نا۔ تو جسے دیا ہو کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ میرے عزیز، جاہلوں سے بحث۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے اور فقیر بھی تھے، اتنے بڑے درویش تھے جناب عمر بن عبدالعزیز کہ ایک شخص کو حضور نے خواب میں مل کے کہا، اسے کہے درود شریف جتنا پڑھتا ہے اتنا ہی روز پڑھا کرے، کم نہ کرے، ہمیں اس کا پڑھنا بڑا پسند آتا ہے۔ اتنے مقبول تھے حضور کی بارگاہ کے حضرت عمر بن عبدالعزیز، اور وقت کے حکمران بھی سڑک پہ چل رہے تھے۔ میں ان دوستوں سے بھی میں نے کہا کہ یار استقبال سے کبھی ہمیں بچا لو نا، استقبال تو وزیروں کے ہوتے ہیں، فقیروں کے تھوڑی ہوتے ہیں۔ ہاں سے ثبوت نہ پوچھو میتھوں، اے نظر کرم قد ہوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی، میں مسکین پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی، اے تے واصف یار نے نظر جو کی تھی، اے تے واصف یار نے نظر جو کی تھی تے پھر واصف ہوئی۔ سے ثبوت نہ پوچھو میں تو، فقیر درویش سادے لوگ، یہ تو مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے آپ کی مہربانی ہے۔ میرے عزیز، حضرت عمر بن عبدالعزیز فقیر بھی ہیں، درویش بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، لکڑی کے جوتے کھڑاؤں پہنے ہوئے تھے، فقیر بندے تھے نا۔ اللہ 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 کرتے اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی۔ وہ چپ کر کے نا اپنے کیف میں جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، ایک بزرگ لیٹے ہوئے تھے، تو حضرت کا پیر بابا جی کے پیر پہ آ گیا۔ اچانک رات کا ٹائم تھا، بابا جی فٹ پاتھ پہ سڑک پہ سوئے ہوئے، پیر پہ پیر آیا نا تو اچانک ٹکر ہو جائے تو بندے کیا کہتے ہیں؟ اندھا ہے تو، یہی کہتے ہیں نا۔ تو اس نے بھی کہا حال انتم العامہ، کیا آپ اندھے ہیں؟ پیر پہ کہہ کسے دیا؟ بادشاہ کو، درویش کو۔ یہاں کوئی بات کر کے تو دیکھے، یہاں تو فقیروں کے بھی بڑے ناز نخرے، یہاں تو معافی کوئی نہیں، یہاں تو پیار لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کوئی جگہ ملے جہاں سر رکھ کے روئے۔ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں۔ کہا آپ اندھے ہیں؟ تو آپ کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب عین مصیبت آئے کہ آپ میں حوصلہ کتنا ہے۔ یہی تو دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے، اے 14 طبق دلے دے اندر تے اساں تمبو وانگوں تانے۔ ایک جگہ پہ کہنے لگے کیتی یہ جان حوالے رب دے، اساں ایسا عشق کمایا ہے، مرن تو پہلو ہی مر گیا، باہو تا مطلب نو پایا ہے۔ مٹ گئے وہ لوگ، مٹ گئے۔ آپ اندھے؟ تو یہ ٹائم ہے آپ کا جب آپ کے حوصلے کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے نہیں بزرگوں مجھے نظر آتا ہے۔ وہ جو 7 سپاہی تھے نا، یہ کیتلی ہمیشہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے، انہوں نے تلواریں نکال لی،
کہا کیا ہوا؟ کہا جناب اس نے آپ کو اندھا کہا ہے۔ فرمایا نہیں انہوں نے تو نہیں کہا۔ کہا ہے۔ فرمایا نہیں کہا۔ کہا جناب کہا ہے۔ آپ فرمانے لگے بابا جی تم سے باتیں کر رہے تھے مجھ سے کر رہے تھے؟ کہ جناب باتیں تو آپ سے ہی کر رہے تھے۔ فرمانے لگے انہوں نے اندھا نہیں کہا، انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے کہ آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے کہہ دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے، اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ او جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے تو ہارن کھیڈ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیندائی ہارن دا مل ہیرا۔ او بھائی آپ کی طبیعت کے اندر مزاج کے اندر الجھاؤ نہیں۔ اللہ کا بندہ بغض نہیں رکھتا، عداوت نہیں رکھتا، اس کا سینہ صاف رہتا ہے، وہ اس کی طبیعت ہوتی ہے، وہ الجھاؤ پیدا نہیں۔ معاف کرنا تو ختم ہے، 2 منٹ میں معاف کر دینا، 2 منٹ میں معاف کر دیتے ہیں رب کے بندے۔ اپنی طبیعت میں وہ رنگ لائیں، الجھاؤ نہیں۔ اور اگر کبھی کوئی آ بھی جائے ایسا، وہ نہ ہمارے مخالف پتہ ہمیں کیا کہتے ہیں، وہ ہمیں چڑھانا چاہتے ہیں، چڑھانا۔ وہ کبھی آپ نے دیکھا ہے دیہاتوں میں کسی بندے کو لوگ چھیڑا کرتے تھے، اصل قصور اس کا نہیں ہوتا تھا جو چھیڑتا تھا، اصل غلطی اس کی ہوتی تھی جو چڑھ جاتا تھا۔ اگر آپ چڑھے نہ تو کوئی آپ کو چڑھائے گا؟ بولیے۔ لوگ کہتے ہیں فلانے نے مجھے غصہ دلایا۔ بھائی آپ نادان ہیں، جو آتا ہے آپ کو غصہ دلا کے چلا جاتا ہے۔ یہی تو آپ کا کمال ہے۔ یہی وہ ہمارے ایک بزرگ تھے تو کسی نے ان سے آ کے کہا فلانا بندہ آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ کہنے لگے نہیں وہ مصروف آدمی، اس کو لینا ٹائم ہی نہیں، چھوڑ دو۔ اس نے کہا نہیں وہ کرتا ہے۔ تو فرمانے لگے تجھے کیسے پتا ہے؟ جی میں بڑا چیر سن کے آیا۔ فرمان لگے پھر سجن تے تم ہی نہ ہویا جیڑا اتنی دیر بہ کے اتنے سنتا رہے ہیں۔ اگر یار کے خلاف تو بندہ جملہ نہیں سن سکتا، اور تو اتنی دیر سنتا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تو نے پہلے موقع دی۔ ہاں کی ہے تو اس نے کہانیاں سنائی ہے نا۔ ہمیں لوگ چڑھاتے، ہم چڑھ جاتے۔ کیوں اسلام نے غیبت کو اتنا ناپسند کیا؟ یہ نفرت پیدا کرتی ہے، عداوتیں جن کے ساتھ بندے نے مل کے جینا ہوتا ہے، چغل خور بندے کو ان سے دور کر دیتے۔ آپ کا دل کشادہ ہو، طبیعت بڑی ہو، فقیر کا سینہ چوڑا ہوتا ہے، اس کا دل بڑا ہوتا ہے، اس کا حوصلہ بڑا ہوتا ہے۔ اگر کبھی کوئی بڑے بڑے ظالم سفاک آ بھی جائیں تو اللہ کے بندے کے سامنے ٹھہر سکتے نہیں۔ کوئی بھی آ جائے، حضور میاں شیر محمد شرف پوری کے پاس کوئی بھی آ جائے، کوئی ننکانہ صاحب سے چل کے جائے، کانگ شریف سے چل کے جائے، کوئی حضرت کیلیاں والا شریف سے چل کے جائے، حضرت کرما والا شریف سے چل کے جائے، بس آ جائے۔ جو آ گیا ہے اسے جھولی بھر کے ہی عطا فرمایا ہے، جھولی بھر کے۔ کشادہ ہوتا ہے فقیر کا سینہ، اس کا دل کشادہ ہوتا ہے، اس کی روح کشادہ۔ ایک بہت بڑے درویش تھے حضرت فخر جہاں دہلوی، دلی میں بڑا نام تھا۔ جب کسی بندے کی شہرت ہوتی ہے نا، پیار لوگ کرتے ہیں، تو پھر حاسدین پیدا ہوتے ہیں، حاسدین۔ اور زیادہ تر حسد وہ لوگ کرتے ہیں جن کی آپ بات نہیں مانتے۔ میں اپنے دوستوں کو کہنا روز، کل ہم نہ 4 جگہ پہ تھے، آج بھی ایسے ہی مصروفیت ہے یکے بعد دیگرے۔ اب جس کو تو ٹائم دے دیتے ہیں وہ تو خوش ہے، وہ آندہ بندہ بڑا فقیر ہے، تو جنہوں نہ دئیے وہ کہندہ ہے کوئی نخرہ ہے۔ لوگ غلط نہیں ہوتے، بس ذرا ہماری طبیعت کے نہیں ہوتے، ہم ان کے بارے میں سازشیں شروع کر دیتے ہیں، ہمارا مزاج گڑبڑ۔ حضرت فخر جہاں دہلوی بڑا نام تھا، ہزاروں لوگ جمعہ پڑھتے تھے، اور چار دانگے عالم میں لوگ پیار کرتے تھے۔ بادشاہ کو حسد ہو گیا۔ بادشاہ لوگ، امیر لوگ نہیں پسند کرتے کہ مولوی فقیر درویش ہو جائیں، ان کا خیال ہوتا ہے کل کو مسئلہ نہ کھڑا کر دے۔ ایک طوائف تھی، اس طوائف کو پیسے دیے، بس میں بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں، آپ نے توجہ کرنی ہے، تھوڑی تقریر کرنے کا قائل ہوں۔ بادشاہ نے پیسے دیے، وہ بی بی بن سنور کے نا حضرت صاحب جمعہ پڑھ کے سیڑھیاں اتر رہے تھے، دائیں بائیں لوگوں کا رش تھا، عقیدت مند مل رہے تھے، تو بی بی بھی درمیان میں آ گئی۔ السلام علیکم، کہنے لگی وہ رات آپ میرے کوٹھے پہ آئے تھے معاذ اللہ، تو آپ کھوٹے سکے ہی دے گئے جاتی دفعہ؟
میں دکان پہ گیا ہوں تو گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں. سارے مرید پکے نہیں ہوتے, کوئی تھوڑے کچے پکے بھی ہوتے. تہاڈی نہیں گل کردا, پر چلو جدی کرنا سمجھ تسی بھی جاؤ. سارے پکے, کوئی تھوڑے بہت کچے پکے بھی ہوتے ہیں. تو کچے پکے مرید سوچنے لگ گئے کہ جناب واقعی بابا جی رات کو کہاں ہوتے ہیں, یہ تو کبھی پوچھا ہی نہیں, یہ رات کو کہاں ہوتے ہیں. وہ یہ جو لوگ اداکاری کرتے ہیں یہ بھی کمال ہی کرتے ہیں. اس نے کمال اداکاری کی, کہنے لگی بابا جی وہ رات آپ کھوٹے سکے ہی دے گئے, لیکن وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, رحمان کے بندے وقار والے, آہستگی والے. حضرت گھبرائے نہیں, جن کے ساتھ رب ہوتا ہے وہ گھبرایا نہیں کرتے, پریشان نہیں ہوئے. اس نے کہا آپ کھوٹے سکے دے گئے تھے. حضرت نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 3 دفعہ کہا بیٹی, او میری بیٹی, او پیاری بیٹی, پتر تو کھوٹے دے جا, اصلی لے جا. اور فرمایا بیٹا دوبارہ بھی ضرورت پڑی تو آ جانا, فخر جہاں کا دروازہ کھلا ملے گا, تو اصلی لے جانا پتر. یہ لفظ کہہ کے حضرت تیزی سے سیڑھیاں اترے. تھوڑی دیر تو وہ بی بی چپ کھڑی رہی. میں کیا کرنے آئی تھی, اور یہ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں. میں کیا کرنے آئی تھی, یہ کیا نتیجہ نکلا. چند سیکنڈ اس کا وجود سکتے میں, پھر دوڑی آئی اور سامنے آ کے پیروں میں بیٹھ گئی اور چیخ مار کے روئی. کہنے لگی او درویش تو کس کستوری اور سندل کا بنا ہوا ہے. میں طوائف, سارا شہر مجھے گندی نظروں سے دیکھے, میرے اپنے بھی مجھے اپنا نہ مانے, میں تجھے بدنام کرنے آئی, اور جن کی بیٹی تھی انہوں نے بھی بیٹی ماننا چھوڑ دیا. میں تجھے بدنام کرنے آئی اور تو نے مجھے ہی بیٹی بنا لیا ہے. اور پھر ایک اور درد سے چیخ مار کے اس نے اپنا پلو تھاما, اپنے چہرے پہ اوڑھ کے کہنے لگی دلی والو اب میں تمہیں بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کیسی ہوتی. آج کے بعد میرے مکان کو کسی طوائف کا کوٹھا سمجھ کے نہ آنا, میں نے مسجد بنا دی ہے, قیامت تک مدینے والے کے نام کی اذانیں پڑی جائیں گی. آپ الجھے نہیں یار دوستوں سے, آپ میں پیار ہو, آپ میں محبت ہو, آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ ہو, بردباری ہو, حوصلہ ہو, صبر ہو. آپ کو کسی شخص کو ڈیل کرنا, ہم تو اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتے. اور اگر تو باہر پریشان ہے تو باہر کی پریشانیاں باہر چھوڑ کے آیا کر. بڑے دکھ تھے مدینے والے محبوب کو, لیکن حضور جب گھر آتے تھے تو یوں سینہ کھول کے حسنین کو سینے سے لگاتے. سیدہ پاک ملنے آتی تھی تو محبوب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. آپ پیار کریں, آپ محبت کریں, آپ کا لہجہ حسین ہو, آپ کے گھر والے منتظر ہیں, آپ اپنی بیوی کا لباس ہیں, اس بیچاری نے آپ سے ہی بات کرنی ہے, آپ وہ کس سے کرے. جو رشتہ آپ کے ساتھ ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے. آپ سخت ہو گئے, آپ تلخ ہو گئے, فقیر کے ڈیرے پہ آئے ہو, آج سختیاں ساری بھول کے جانا. آج کہنا میں میاں صاحب کا لنگر کھا کے آیا ہوں, میرے غصے سارے نکل گئے, میرے جلال سارے نکل گئے. میں کسی کی درگاہ پہ گیا تھا, ان سے ثبوت نہ منگو میتھو نظر کرم قد ہوئی. اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی. میری بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے جلدی سے پیچھے چلی جائیں, آپ کی بڑی مہربانی. یہ تو ہمارے بزرگ ہی بڑے شریعت والے ہیں جہاں آپ آئی ہوئی ہیں, آپ توجہ کریں جی. اگلا پہلو کیا ہے, دن ان کا یہ ہے کہ یہ درگزر کرتے, یہ پیار کرتے, یہ عاجزی سے چلتے, اور رات ان کی کس طرح کی ہے, والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. رب کے بندے کا مصلی آباد ہوتا ہے. 9-10 محرم کی درمیانی رات تھی. عبید اللہ ابن زیاد نے آ کے امام حسین سے کہا
یہاں جنگ یا بیعت؟ امام فرمانے لگے سویرے بتاؤں گا۔ وہ چلا گیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کے عرض کی حضور آپ کا فیصلہ جو صبح ہونا ہے مجھے ابھی پتہ ہے۔ یہ بڑے گندے لوگ ہیں، یہ سوچیں گے پتہ نہیں حسین نے سوچنے کے لیے ٹائم مانگا ہے، بیعت تو کرنی نہیں تو ابھی بتا دینا چاہیے تھا۔ سنو صوفیاء کے ماننے والوں، سنو۔ امام حسین فرمانے لگے عباس میرے بھائی تیرا کیا خیال ہے، میں نے سوچنے کے لیے ٹائم مانگا؟ حضور کس لیے مانگا ہے؟ فرمایا تجھے پتہ ہے حسین کو سجدوں سے بڑا پیار ہے، سجدوں سے بڑا پیار ہے، سجدوں سے۔ مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، مجھے نیم شب کا نیاز دے، میں دم سجدہ خود کو ہی توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے۔ سجدوں سے پیار ہے حسین کو۔ ایک رات بچی ہے، میرا دل کرتا ہے ذرا رج کے سجدے نہ کروں۔ حضرت ابو بکر صدیق سے کسی نے کہا یہ بدر کی ساری رات کیا ہوتا رہا؟ فرمانے لگے کافر تو گوشت بھون بھون کے کھاتے رہے، شرابیں پیتے رہے معاذ اللہ، اور نبی پاک نے صفیں بھی سیدھی کرائیں، تیاری بھی کرائی، اور پھر مدینے والے محبوب نے مصلی بچھا لیا۔ پھر ساری رات محبوب نے کہا ساری رات اے اللہ یہ کل 313 میں لے کے آ گیا، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو قیامت تک کون تیری بارگاہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوگا، کون عبادت کرے؟ اللہ مہربانی فرما لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، پھر اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں، گرچہ تم کمزور تھے۔ بھائی مسلح مضبوط، عبادتیں مضبوط، رب کے بندوں کا مزاج اللہ اللہ کرنا۔ حضرت بابا بلے شاہ صاحب اعتکاف قصور سے باہر جا کے بیٹھتے تھے، فرماتے تھے ایتھے بندے ہاتھ بڑے چوم دل کردہ ہے میں ہوواں تے میرا رب ہوئے، درمیان میں اگر ہو تو مدینے والے کا وسیلہ ہو، اور چیز کوئی نہ ہو، دور جانا چاہتا ہوں تھوڑا سا اپنے رب کی یاد کے لیے، دل کرتا ہے اٹھ بلیا چلو تھے وسیے جتھے وس دے نہیں سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے۔ دل کرتا ہے بھائی تیری عبادتیں، تیرا مصلی پہ بیٹھنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں دعاؤں سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا دعا حضور مانگ دے تو عمر جیسا بندہ دین کو ملتا ہے۔ ہاں حضرت عمر جیسے لوگ آتے ہیں دعاؤں کی برکت سے، تجھے پتہ ہی نہیں اگر تیرے پیچھے کوئی دعا ہو تو پھر انقلاب کتنا آتا ہے۔ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے۔ اپنا عبادت کا رشتہ مضبوط کریں۔ میری بات مکمل ہو گئی، 2-3 ضروری باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ ہم جس آستانے پہ مرید ہوتے ہیں ہم اس آستانے کے نمائندے بھی ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی غلطی ہو جائے نا تو گھر والے کہتے ہیں اے سکھایا تینوں تیرے پیراں۔ اپنے محبوب کے لیے فخر بننا، ناز والا بننا، تو جاننا ہے میرا پتر بھی لے جایا کر، تو جب سے گیا ہے نمازی ہو گیا ہے، داڑھی والا ہو گیا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، میرا بچہ بھی لے جا۔ اس طرح کا رنگ نہ بنانا یار کہ کوئی باعث عار بنے، کوئی تجھے دیکھے تو وہ کہے کہ اوہو کسی کی نظر کا فیض لگتا ہے، کسی نے تراشا ہے، کسی نے سوارا ہے، تیرے انداز بتائیں کہ تو کس درخت کا پھل ہے۔ رنگ انوکھے رکھنا، پیار انوکھے رکھنا، تیرے اوپر سارا رنگ تیرا نہیں، تیرے اوپر تیرا رنگ کسی اور کا ہے، کسی اور کے رنگ کا خیال کرنا، مرشد کے رنگ کا خیال کرنا، دین کے رنگ کا خیال کرنا۔ او کچا رنگ لاری والا جڑا چڑھ دا تے لیندا رہندا ہے، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ جو وعدے معاہدے کیے ہیں ان پہ قائم رہنا،
ہم اپنے بزرگوں کے وفادار رہیں تو پھر لوگ کہیں گے نہیں نہیں کسی نے اس کو تراشا ہے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا اعلیٰ ہو، اخلاق اعلیٰ ہو، وعدوں کی پابندی ہو، امانت دار ہو، رزق حلال کمانے والے ہو، ہماری زبانیں میٹھی ہوں، ہمارا لہجہ اعلیٰ ہو، ہم فقیروں کے پاس بیٹھنے والے ہیں، ہمارا فقر انوکھا ہو، تیری تصویر میں وہ رنگ بھرے ہیں میں نے، لوگ دیکھیں گے تجھے پر پہچانیں گے مجھے. لوگ کہیں گے یہ تو اس کا تو ٹوپی پہننے کا انداز اس طرح کا ہے، اس کا تو بولنا بیٹھنا اس کی طرح کا ہے. تو پھر وہ اثرات نظر آئیں. دیکھنا کوئی تجھے دیکھ کر تیرے کسی بڑے کو بات نہ کرے، خود تھوڑا خیال کر لینا، خود تھوڑا لحاظ کر لینا، خود تھوڑی توجہ بنا لینا. ان لوگوں نے میرے سے بڑا پیار کیا ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، میں اس معاملے میں تھوڑا سا کنجوس ہوں، میں منہ پہ تعریفیں کرنے کا قائل نہیں ہوں، پر یہ جو سادگی کا رنگ ہے یہ بڑا ہی سونا ہے، یہ سونا رنگ ہے، یہ سادگی کا رنگ ہے. ملاوٹوں سے پاک رنگ جو ہوتے ہیں نا، جو اصل ہوتے ہیں وہ بڑے سونے ہوتے ہیں. تو سونے رنگ پھیکے نہیں ہوتے، کڑوے کسیلے نہیں ہوتے. تو سونے رنگ کو خراب نہیں ہونے دینا، اس کو قائم رکھنا ہے.